انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان ہر چیز میں یہ چاہتا ہے کہ اس میں سب سے بہترین چیز کو پانے کی یا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ایک انسان کو بائکس پسند ہیں، ایک انسان کو گاڑیاں پسند ہیں، تو جو گاڑی وہ لے گا تو اس کے بارے میں وہ جاننا چاہے گا کہ کون سی گاڑی ایسی ہے جو ان گاڑیوں میں یا میرے ماڈل یا میرے والے بائک میں سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ درجے پہ آتی ہے کہ اس کے بعد اور کچھ نہ ہو۔ اسی طرح بزنس میں ہے، اسی طرح سے انسان کا انسانوں کے متعلق ہے، اسی طرح سے انسان کا مختلف گیمز، مختلف فیلڈز، مختلف بزنسز، ان میں سے ان تمام میں وہ ان سے متعلقہ لوگوں کے بارے میں جو سب سے اوپر ہیں، جیسے ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ یہ ٹاپ 10 میں آتے ہیں، یہ ٹاپ 3 میں آتے ہیں، دنیا کا سب سے امیر ترین شخص کون ہے۔ اسی طرح سے انسان میں ایک یہ چاہت ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس دنیا میں سب سے بہترین انسان کون ہے۔ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص کون ہے، لیکن لوگوں میں سے بہت سارے لوگ اور خاص طور پر مسلمان بھی یہ نہیں جانتے کہ لوگوں میں سب سے بہترین کون تھا، سب سے بہترین کون ہے، اور سب سے بہترین ایسا کہ اس کے بعد کوئی اور انسانوں میں، بلکہ اگر یوں کہہ لیا جائے کہ مخلوقات میں کوئی اور اتنا بہترین نہیں ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے یہ بڑا آسان ہے کہنا اور سننا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں، محمد بن عبداللہ۔ یہ وہ انسان ہیں جہاں انسانیت کی معراج کی انتہا ہے۔ یہ وہ انسان ہیں کہ جہاں دنیا کے تمام بہترین اخلاق کے لوگ آخر اس انتہا کو جا کر چھوتے ہیں، اور اس کے بعد اور کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اخلاق اتنے بہترین ہوں، جن کا کردار اتنا بلند و بالا اور اتنا بہترین اور صاف شفاف ہو، جو اتنے باحیا ہوں، جو اتنے بہادر ہوں، جو اتنے سخی ہوں، جو اتنے زیادہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے والے ہوں، جو اتنے زیادہ اپنے سے چھوٹے لوگوں کی بھی تکریم کرنے والے ہوں، اور جو اس قدر زیادہ صرف اور صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے، حیوانوں کے لیے اور یہاں تک کہ جمادات کے لیے بھی رحمت ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ المؤمنون میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ رحمت ہیں۔ یوں تو اللہ کی رحمت ہمارے پاس والدین کی صورت میں بھی موجود ہے، ہمارے پاس ہمارے اساتذہ اور خاص طور پر وہ ٹیچرز جو ہماری پرسنالٹی کو امپروو کرتے ہیں ان کی صورت میں بھی موجود ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی خطے کے انسان یا زبان بولنے والے خاص لوگ ان کی بات نہیں کی، بلکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہانوں کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے یونیورسز کی بات کی کہ تمام جہانوں میں سب سے بڑھ کر جو ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے وہ جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں۔ ہمارے والدین، ہماری اولادیں، ہمارا جسم و جان، مال و دولت سب آپ پر قربان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں آپ 9 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور کچھ کے نزدیک آپ کا یوم ولادت 12 بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات، آپ کی شخصیت کی برکات، یہ اسی وقت سے اس کا آغاز ہو گیا۔ آپ کی ولادت کے موقع پر آپ کے گھر میں، آپ کے آنگن میں نور، جو ایسا نور کہ جو دنیا میں بہت سارے مقامات پر دیکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنکھ کھولنے کے ساتھ ہی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو خوشیاں ملی، برکتیں ملی، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو فقر و فاقہ کے بعد غنا اور تونگری ملی، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو بے حالی کے بعد آسودگی ملی، اور کتنے ایسے لوگ ہیں بلکہ ایسے حیوانات ہیں کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے انتہائی کمزور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اس کی برکت سے ان کو بھی باقی تمام میں ممتاز کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت اور اس اعتبار سے کہ آپ انسانیت میں سب سے اعلیٰ اور بالا ہیں، تو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے محبت، عقیدت یا کوئی کنیکشن کیسے ڈیولپ کروں۔ اس کنیکشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے دنیا میں آنے کے ہمارے دل میں جو شکر کے جذبات ہونے چاہیے، جو ہمارے اعمال سے بھی ظاہر ہوں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ہمیں اس کی خوشی ہے یا نہیں؟ اگر ہے اس کا کیا ثبوت ہے؟ اگر ہم اس خوشی کو منانا چاہیں تو یہ خوشی کیسے ہوگی؟ آئیے خود اسی رسول ہادی سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ صحیح مسلم یہ حدیث مبارک ہے، آپ سے یوم الاثنین کے یعنی پیر کے روزے کے متعلق پوچھا گیا کہ آپ سوموار کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا، اور یہی وہ دن ہے جس میں میرے اوپر وحی کا آغاز ہوا۔
اور ایک حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ آپ مسلسل رکھتے تھے، وہ اس لیے رکھتے تھے، فرمایا اس میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو جو شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہے، وہ اظہار جو خود اسی رسول ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں سکھایا، تو پھر اسے یہ چاہیے کہ وہ اس کو ایک دن کے ساتھ خاص نہ کرے، بلکہ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے اور اس نیت سے رکھے کہ پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آئیے صحیح محبت کرنا اور صحیح عقیدت کرنا سیکھیں۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔